الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی والہانہ عاشقانہ محبتانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، مگر ذکر جو آج ہم لوگ سننے اور سنانے جا رہے ہیں وہ 10ویں محرم الحرام کربلا شریف کی گرم گرم زمین پر عاشورہ کی رات میرے امام نے گزار دی ہے. آپ نے پہلے سنا ہے کہ میرے امام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. وہ مہلت صرف اس لیے تھی کہ خالق و مالک کی بارگاہ میں جس انداز کے سجدے اب تک نہ ہو سکے، کیونکہ اب تک جو سجدے تھے تو بھوک کی حالت نہ تھی، پیاس کی حالت نہ تھی، غربت کی حالت نہ تھی، بے کسی کی حالت نہ تھی. میرے امام نے چاہا کہ جاتے جاتے دنیا سے جدا ہوتے ہوتے ایک سجدہ ایسا بھی کر لیا جائے کہ زبان پیاس سے سوکھی ہو، پیٹ بھوک سے اندر جا چکا ہو، غموں کا بادل چھایا ہو، خوف و ہراس کا ماحول چھایا ہو. ایسے ماحول میں حسین سجدوں کے مزے لے لے، تسبیحات کا لطف لے لے. رات گزر چکی اسی عبادت میں سورج کے طلوع ہونے کا انتظار ہے. حضرات گرامی، ہم بھی سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں، مگر ہمارا انتظار اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں منہمک ہوں، اپنے دکان مکان تجارت کے معاملے میں مشغول ہوں. صبح کا اجالا پھیلے تاکہ ہم اپنی منفعت اور اپنی روزی کے سامان اکٹھا کریں. مگر میرے امام حسین آج کربلا کی سرزمین پر سورج کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سورج کا اجالا پھیلے تو ہم اپنے بچوں کی جان کی قربانی کا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. آج یہ انتظار بڑا عجیب سا تھا. جیسے ہی سورج چمکا، میرے امام نے ایک حسرت بھری نگاہ خیمے کی طرف ڈالی، شہزادوں کو دیکھا، خاندان کی خواتین کو دیکھا، سلام کیا. پھر اس کے بعد دشمنوں کی لشکر کی طرف تھوڑا بڑھ کے گئے. آپ ذرا دیکھیں کہ نبی کے گھر والوں کے اندر صبر کتنا ہے، معاف کرنے کا جذبہ کتنا زیادہ ہے. آج ہم جلدی کسی کو معاف نہیں کر پاتے. معمولی نفسیات کی چیز میں ہماری جنگیں سالوں تک جاری رہتی ہیں، مگر میرے امام کا صبر اور ان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ دیکھو. 3 دن سے علی اصغر جیسا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، سکینہ جیسی چھوٹی بچی پیاس سے بے قرار ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہونٹ پہ کبھی پانی کے قطرات نہ لگے ہوں، سب کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں. مگر اس کے باوجود امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ آخری بار انہیں موقع دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، دشمنوں تمہارے لیے معافی کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. کیا تم میرا نسب نہیں جانتے؟
کیا تم حضور سے میرا رشتہ نہیں پہچانتے؟ ارے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے سچے نواسے ہم ہیں۔ اے یزیدیو تم بتاؤ کیا زمین پر میرے علاوہ کوئی ان کا حقیقی نواسا ہے؟ تم بتاؤ میں ہی تو تھا جس کو حضور کندھے پر لیتے تھے، جس کلمے کو تم صبح و شام پڑھتے ہو اس کلمے میں جس نبی کا نام ہے وہ ہماری زبان چوستے تھے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس نبی نے ہمارے لیے فرمایا تھا کہ جنتی جوانوں کا سردار میرا حسین ہے؟ یزیدیوں میں خاموشی، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ سچائی ہو تب تو منہ کھلے، کچھ نہیں بولے۔ امام نے سمجھ لیا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ان پر اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ امام نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور زمین کربل پر اتر گئے۔ وہی حر بن یزید جن کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ محرم کی پہلی تاریخ میں کوہ ذی حشم کے پاس 1000 سپاہیوں کو لے کر جس نے سب سے پہلے حسین کا راستہ روکا تھا اسی کا نام حر ہے۔ حر اب تک نہ حسینی ہے مکمل طور پر اور نہ دل و دماغ سے مکمل یزیدی ہیں، بیچ میں ہیں۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید امام نے جو 3 باتیں رکھی ہیں ہو سکتا ہے یزید اور ابن زیاد اس کو قبول کر لیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو صلح کی بات پیش کی ہے ہو سکتا ہے صلح ہو جائے۔ لیکن جب امام کا میدان کربل میں وہ آخری خطبہ سنا اور دیکھا کہ سناٹا چھایا ہے، نہ عمر ابن سعد کچھ بول رہا ہے، نہ شمر کچھ بول رہا ہے، کوئی یزیدی جب کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو حر نے سمجھا شاید اب جنگ ہو کے رہے گی، شاید اب جنگ ہو کے رہے گی۔ جو آدمی جرم کرتا ہے اس کا دل خود اس کی مجرمانہ کوششوں پر اس کو ملامت کرتا ہے، جس کا دل گناہ کرتا ہے اگر کچھ نہ کچھ اس کا دل زندہ ہے تو اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی آواز ضرور آتی ہے۔ چونکہ حر نے حسین کا راستہ روکا تھا جس کی بنیاد پر میرے امام مدینہ واپس نہ جا سکے تھے، تو آج حر کے اندر سے اس کا دل حر کو ملامت کرنے لگا، نادان تو نے ہی تو راستہ روکا تھا، اگر تو جانے دیتا تو کیوں یہ معاملہ آتا؟ ان معاملات نے حضرت حر کو اس قدر جذبے میں مبتلا کر دیا کہ حر وہیں کھڑے کھڑے کانپنے لگے۔ یزید کے لشکر میں موجود ہیں، حسین الگ ہیں، مگر حر وہیں کانپنے لگے۔ یزیدیوں کے اندر سے ایک آدمی جس کا نام مہاجر ابن اوس تھا، جب حر کو کانپتے ہوئے دیکھا تو اس نے بڑے تعجبانہ انداز میں کہا کہ حر، جب کہیں بہادری کی بات آتی تھی اور کوفہ والوں کا جب کہیں ذکر آتا تھا کہ کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام پہلے لیتا تھا، تمہاری بہادری کا چرچا میں پہلے کرتا تھا۔ آج تم اتنے بڑے بزدل ہو گئے کہ ابھی جنگ کا نقارہ نہیں بجا، ابھی جھنڈا نہیں لہرایا گیا، ابھی نیام سے تلواریں نہیں نکلی، تم کانپنے لگے۔ حر نے کہا میں اس لیے نہیں کانپ رہا ہوں کہ میری گردن نہ کٹ جائے، میں اس لیے نہیں کانپ رہا ہوں کہ مجھے مار نہ دیا جائے، میرے کانپنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس وقت ایسے موقع پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے اور ایک طرف مجھ کو عالم تصور میں جہنم نظر آ رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ یزیدی نے کہا کیا مطلب؟ تو حر نے کہا جدھر حسین ہے ادھر جنت ہے، جدھر تم لوگ ہو ادھر جہنم ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں اور حضرت حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اس امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جہاں معافی ہی معافی ہے، جہاں صبر ہی صبر ہے، جہاں محبت ہی محبت ہے۔ حضرت امام نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کہا حر تمہیں نے راستہ روکا تھا؟ ہاں میرے امام، اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں، اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کے قدم میں زنجیر ڈالی تھی، آپ چلے جاتے تو کچھ نہ ہوتا، مگر میں وہ بدبخت ہوں کہ میرے اوپر لالچ، حرص، طمع،
ان تمام چیزوں کی پٹی میرے آنکھوں پر بندھی تھی، میں حق نہ دیکھ سکا، میں سچائی نہ دیکھ سکا، میرے امام مجھے معاف کر دو۔ حسین کے دل سے آواز نکلتی ہے، حر کیسی باتیں کرتے ہو، اس نبی کا نواسا ہوں جس نے کانٹا بچھانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، جس نے پتھر مارنے والوں کے لیے خیر کی دعائیں فرمائی ہیں۔ حسین صرف یہی نہیں، دنیا میں بھی معاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی معاف کرتا ہے۔ اتنا کہتے ہیں تو حضرت حر اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں۔ میرے امام نے انہیں معاف کیا اور دعائیں بھی دی۔ اس کے بعد اب عمرو ابن سعد نے پوری تیاری ادھر کر رکھی تھی، مگر حضرت حر کو جب وہاں سے معافی مل گئی تو اب پھر وہ مڑے یزیدیوں کی طرف اور اپنے ہی لشکر کی طرف آ کر کے انہیں ملامت کرتے ہیں، انہیں للکارتے ہیں، ان کو کوستے ہیں، تم لوگ کیسے ہو؟ تمہارے ہی خط کی بنیاد پر تو امام آئے ہیں، تم نے ہی تو ان کی دعوت کی تھی، تم نے ہی تو ان کو بلایا تھا، پھر اس کے بعد بلانے کے بعد تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں، تمہیں جہنم کا خوف نہیں؟ اس قسم کی جب باتیں کرتے ہیں، یزیدی بجائے کچھ کہنے کے حر پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حر واپس آ گئے۔ میرے امام نے کہا، حر اب گھوڑے سے اتر جاؤ۔ عرض کرتے ہیں، حضور اب گھوڑے سے نہ اترنا ہے اور نہ اس فرات کا پانی مجھے پینا ہے، میں اب آخری ہی بار اتروں گا اور پیوں گا تو نانا کے ہاتھ سے جام کوثر ہی پیوں گا، اب یہاں کا پانی نہیں پی سکتا۔ اتنے میں عمرو ابن سعد جو 22,000 لشکر کا سپہ سالار بنا ہوا تھا، میں نے کل بتایا تھا کہ محرم کی 9 تاریخ تک تقریباً 22,000 کا لشکر وہاں اکٹھا ہو چکا تھا۔ 22,000 کا لشکر ہے، کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے عمرو ابن سعد۔ عمرو ابن سعد نے سوچا کہ ہمارے گروہ میں جوش پیدا ہو جائے اور ایک لہر پیدا ہو جائے، جس کی بنیاد پر سب سے پہلے کمان سے تیر اس نے کھینچا اور کہا کہ میرے ساتھ لڑنے والے سپاہیوں، دیکھو تمہارا امیر سب سے پہلے تیر چلا رہا ہے۔ سب کے اندر جوش پیدا ہوا۔ اب جیسے ہی جنگ کی شروعات ہوتی ہے کربل میں، جنگ کی ابتدا ہوتی ہے کربلا میں، تو یزید کی طرف سے کون آتا ہے اور حسین کی طرف سے پہلا وہ کون مجاہد ہے جو آتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یزید کی طرف سے ابن زیاد کے 2 غلام تھے جو اکٹھا دونوں کے دونوں آتے ہیں ادھر۔ میرے امام نے اپنے خیمے کی طرف نظر ڈالی تو ایک مجاہد ہے جن کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ سب سے پہلے نکل کر کے سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد ان دونوں کے مقابلے میں آپ تیر برسانا شروع کرتے ہیں۔ اس قدر انہوں نے بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے کہ دونوں کو ایک ہی وار میں فنا فنار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ادھر سے کئی مجاہدین اکٹھا آئے، جس کی بنیاد پر حضرت عبداللہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی تو میرے امام کہتے ہیں، ابھی تو مسلم بن عقیل کا زخم نہیں بھرا تھا، ان کے بچوں کا زخم نہیں بھرا تھا، ابھی تو ہانی بن عروہ کا غم ستایا تھا، ایک میرا عاشق عبداللہ بھی چلا گیا۔ تو اب امام کہتے ہیں، ابھی لڑائی نہ کرو تم لوگ، ایک بار پھر مجھے کربل کی طرف جانے دو، ایک طرف پھر ان سے خطاب کرنے دو۔ میرے امام جیسے پھر دوبارہ قریب آئے تو ایک یزیدی نے بدتمیزی کی۔ اس نے کیا کہا؟ چونکہ میرے امام نے جہاں عورتیں تھیں اس کے چاروں طرف آپ نے گڈھے کھدوا دیے تھے اور اس میں آگ جلوا دیا تھا تاکہ کوئی دشمن خواتین تک نہ پہنچ سکے اور ان کے ناموس اور ان کی عزت پر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ اس مقصد سے میرے امام نے آگ چاروں طرف جلوا دی تھی۔ تو ایک یزیدی کہتا ہے، حسین جہنم کی آگ سے پہلے تم نے دنیا ہی میں آگ کا انتظام کر لیا۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ آپ ذرا دیکھیں، حر نے راستہ تو روکا تھا مگر گستاخی نہیں کیا تھا۔ گستاخی معاف نہیں ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ توہین معاف نہیں ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حر نے بہت بڑا گناہ کیا تھا،
مگر حسین نے ایک لمحے میں معاف کر دیا، مگر اس شخص نے گستاخی کیا، اس نے گستاخی کیا تو میرے امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا اس اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، مولا تو دکھا دے کہ جہنم کی آگ کس کے لیے ہے اور دنیا کی آگ کس کے لیے ہے۔ اتنا کہنا تھا میرے امام کا کہ وہی شخص جس نے امام کو کہا تھا کہ تم نے آگ کا انتظام کیا ہے، اپنے گھوڑے سے گرتا ہے اور گھوڑے کی رسی میں خود اس کے پیر الجھ جاتے ہیں، گھوڑا بھاگتا ہے اور اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے اسی خندق میں ڈال دیتا ہے جو خندق حسین نے تیار فرمایا تھا۔ یزیدیوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کربل کے میدان میں حسین کی دعا کیسی قبول ہو رہی ہے۔ جب ایک یزیدی اس طرح مرا تو دوسرا یزیدی مارے چڑھ کے حسین علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دوسری گستاخی اس نے کیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں تم بار بار مصطفیٰ کا نام لیتے ہو، تمہارا اس نبی سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا تمہارا اس نبی سے کیا رشتہ ہے؟ اب چونکہ حضور کی نسبت کا یہاں انکار کیا تھا اس نے، حضور کی نسبت ہی تو سب سے بڑی دولت تھی حسین کے پاس، تو جب اس نسبت کا اس نے انکار کیا تو مولا حسین نے اس کے لیے بھی بد دعا کر دی، میرے مولا تیرے محبوب سے جو میری سچی نسبت ہے تو جانتا ہے، میرے رگوں میں تیرے نبی کا خون ہے تو جانتا ہے، یہ دشمن میری نسبت کا انکار کر رہا ہے، تو اسے ذلت کی موت عطا فرما دے۔ حسین کا اتنا کہنا تھا کہ فوراً اس کو حاجت محسوس ہوئی، لیٹرنگ محسوس ہوئی اور تھوڑی دور پر گیا اور ننگے بیٹھ کر اپنی حاجت پوری کر رہا تھا، ایک زہریلا بچھو نیچے سے نکلا اور اس کو ڈس دیا اور پورے بدن میں اتنا زہر پھیلا کہ ننگے ہی آ کر کے تڑپتا بلکتا بے قرار اسی حالت میں دم توڑ دیتا ہے اور دونوں طرف کے لشکر اس کی اس بے عزتی کو دیکھتے ہیں۔ حسین کی یہ کرامت دیکھ کر یزیدیوں میں اور کوہرام مچ گیا کہ حسین جو کہہ دیتے ہیں وہ سب پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تیسرے نے بھی اسی قسم کی گستاخی کی تو مولا حسین نے اس کے لیے بھی وہیں پر بد دعا کی اور وہ بد دعا بھی پوری ہوئی۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ جملہ کہ میرے امام جس کے لیے جو کہہ دے رہے ہیں فوراً پورا ہو جا رہا ہے، اس لیے میرے سنیوں، میرے عقیدت مندوں اور حسین کے چاہنے والوں یہ جملہ اس فقیر کا یاد رکھنا کہ کربل کے میدان میں حسین مظلوم ضرور تھے مگر میرے امام مجبور نہیں تھے، وہ چاہتے تو ایک کو ذلت کی موت جہاں دلا سکتے ہیں، مگر میرے امام کو معلوم تھا کہ کرامت دکھا کے دین بچانے سے کام نہیں چلے گا، میں کرامت دکھا سکتا ہوں، نانا کی امت بعد میں کرامت کہاں سے لائے گی، اس لیے ان کو تو صبر سکھانا تھا، ان کو تو جفا کشی سکھانا تھا۔ بہرحال میرے امام نے یہاں تک موقع دیا، اب جنگ بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہوئی، یہ بھی والوں کا ایک نذرانہ تھا امام کی بارگاہ میں کہ ابھی ہاشمی گھرانے کا کوئی فرد لڑنے کے لیے چاہنے والوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ حسین کے گھر کا ابھی کوئی نکلے، کوئی ابھی نہیں نکلا ہے، ابھی دوسرے لوگ شہید ہو رہے ہیں جو حضور کے چاہنے والے ہیں۔ آپ نے ایک نام کل سنا تھا مسلم بن اوسجہ اسدی۔ مسلم بن اوسجہ اسدی بھی جب جام شہادت پی چکے ہوتے ہیں اور جام شہادت سے سرفراز ہو جاتے ہیں تو حضرت حر نے امام کے حسین پر ایک افسوس کی لکیر دیکھی، فرمایا اے میرے چاہنے والوں، یہ مسلم بن اوسجہ وہی ہیں کہ جب میں نے کہا تھا کہ جو واپس ہونا چاہے ہو سکتا ہے، حسین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہی وہ عاشق ہے جس نے کہا تھا حضور تلواریں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں اور تلواریں کچھ بھی نہ رہ جائیں، ہم پتھروں سے بھی لڑ لیں گے مگر آپ کو چھوڑ کر میں گھر واپس نہیں جاؤں گا، ایسا میرا عاشق آج دنیا سے چلا گیا۔ تو حضرت حر کو یہ رہا نہیں گیا کہ حسین افسوس کریں، اب حضرت حر بن یزید بھی لشکر اپنے گھوڑے کے ساتھ یزیدی فوج میں گھس جاتے ہیں اور اس کے بعد
کئی لوگوں کو فنا فنار کرنے کے بعد حضرت حر بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اب باری آ رہی ہے کس کی؟ یہ تو وہ عاشقان حسین تھے جن کا تعلق ایمانی تعلق تھا، جن کا تعلق اسلامی تعلق تھا۔ اب وہ لوگ آنے والے ہیں جن کا تعلق حسین سے خونی تعلق ہے۔ اب کربلا میں وہ لوگ اترنے جا رہے ہیں جن کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو خاندان رسول کا وہ کون سا فرد ہے جو سب سے پہلے اترتا ہے؟ تو میں بتا دوں، یہاں بھی حضرت امام مسلم کے وہ 2 بچے جو کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، ان کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ امام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور سارے لوگ تو شہید ہو چکے، اب خاندان ہی تو بچا ہے، ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے پاس جانے دیں، ہم محمد اور ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بابا جان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میرے امام نے ایک سرد آہ کھینچی، سر پہ مقدس ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، فرمایا عبداللہ تمہارے دونوں بھائیوں کا زخم بھی حسین کے دل سے نہیں مٹا ہے۔ جب تم کو دیکھتا ہوں تو تمہاری پیشانیوں میں مسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، تو حسین کو کچھ تسلی مل جاتی ہے۔ میرے بھائی مسلم بھی چلے گئے، تمہارے دونوں بھائی چلے گئے، تم کیوں جاتے ہو؟ عبداللہ نے کہا نہیں حضور مجھے اجازت دیجئے۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں اور خاندان رسول کی طرف سے یہ پہلے فرد ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ یہ اس گھر کی خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے کوفہ میں ان کے والد شہید ہوئے ہیں دین کے راہ پہ، اور 10ویں محرم کو کربلا میں ان کے بیٹے سب سے پہلے شہید ہو رہے ہیں۔ جب حضرت امام مسلم کا بیٹا بھی چلا گیا تو امام مسلم کے 3 سگے بھائی تھے، 3 سگے بھائی، وہ لوگ بھی باری باری اپنے بھتیجے کی شہادت دیکھ کر میدان کربلا میں آتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے ان کی بھی شہادتیں ہو جاتی ہیں۔ جب حضرت مسلم کے بھائی بھی چلے جاتے ہیں تو اب حسین کے بھائی جو مولا علی کی دوسری بیویوں سے تھے، وہ 4 بھائی تھے، وہ بھی لگاتار آتے ہیں اور یکے بعد دیگرے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک بھائی بچتے ہیں حضرت عباس، جن کو عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب کون بچا؟ دیکھیں آپ ذرا کہ سگے بھائیوں میں بھی کوئی نہیں ہے، چچاؤں میں بھی کوئی نہیں ہے، چچا کے بیٹوں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کس کی باری آئی؟ امام حسین کے سگے بھائی سیدنا امام حسن کا سگا بیٹا، جس کی عمر 19 سال کی تھی، نام ان کا قاسم تھا۔ قاسم کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ نے ان کو اس حسن کی دولت سے نوازا تھا کہ اگر اچانک لوگوں کی نگاہ پڑتی تو سمجھتے کہ یہ پیغمبر اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ہو بہو شبیہ مصطفیٰ تھے۔ 19 سال کی عمر چڑھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے۔ ایک تو سگے بھتیجے تھے ہی، اور امام حسین سے دوہرا رشتہ تھا ان کا، کیونکہ امام حسین کی جو چھوٹی بچی سکینہ تھی اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی حضرت قاسم کے ساتھ، شادی بھی ہونی تھی، مگر اللہ اکبر دلہا بننا زمین پر نہیں لکھا ہوا تھا۔ 19 سال کی جوانی ہے۔ حضرت قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں چچا اب مجھے نہیں رہا جا رہا ہے، جوش شہادت مجھے بے قرار کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے، کیونکہ اب کوئی تو بچا نہیں ہے، مجھے اجازت دے۔ میرے آقا حسین نے انہیں گلے سے لگایا، فرمایا تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تمہارے چہرے کو لوگ دیکھ دیکھ کر مصطفیٰ کے حسن کا مزہ لیتے ہیں، میرے بھتیجے تم نہ جاؤ۔ مگر قاسم کہتے نہیں حضور ہمیں جانے دیجئے، آخر مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو حسین نے ان کو بھی اجازت دے دی، بغیر کوئی کپڑا پہنے، وہ جنگی کپڑے ہوتے تھے وہ سب کچھ نہیں پہنا، صرف سادہ پیراہن پہنچ کے جب
قاسم اترتے ہیں میدان میں تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کا چاند آج اتر کر زمین پہ چمکنے لگا ہے۔ 19 سال کی عمر ہے۔ عمرو ابن سعد جو 22,000 لشکر کا امیر بنا ہوا تھا، جس نے اب تک ایک ایک کا انجام بھی دیکھ لیا تھا، اس نے پکار کے کہا میرے ساتھیوں، اس نوجوان بچے کو ہلکے میں مت لینا، یہ علی کا پوتا ہے، امام حسن کا بیٹا ہے، اس کو ہلکے میں نہ لینا۔ تو اس نے نظر ڈالی اپنے سپاہیوں پر۔ ایک بڑا مشہور کوفی پہلوان تھا جس کو تاریخ میں ارزق کہتے ہیں۔ ارزق کی بہادری اور اس کی شجاعت کا چرچا دور دور تک تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا سنو ارزق ادھر آؤ، ایک ایک کو بھیجو گے تو سینکڑوں کی جانیں یہ اکیلے لے لے گا، اس لیے تم ہی جاؤ تنہا اور اس کا کام تمام کر دو۔ چونکہ ارزق عمر لمبی تھی، مشہور بادشاہ تھا، 19 سال کے جوان کے مقابلے میں اسے لڑنا بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی توہین سمجھی۔ کہتا ہے عمرو بن سعد آپ مجھے اس کے مقابل بھیجیں گے جس کا کوئی نام نہیں چلتا؟ میں عرب کا مشہور بادشاہ، میں عرب کا مشہور پہلوان، اس کے مقابلے میں جاؤں؟ حضور رائے بدل دیں، میرے 4 بیٹے ہیں اور وہ چاروں بیٹے شیر کی طرح حملہ کرتے ہیں، ہاتھی کی طرح جھومتے ہیں، ایک میرا بچہ اس کا کام تمام کر دے گا، اجازت ہو تو میں نہ جاؤں اپنے بیٹوں کو بھیج دوں۔ عمرو بن سعد نے کہا ٹرائی لینا ہے تو کر لو۔ عمرو بن سعد کے کہنے پر ارزق نے اپنا پہلا بیٹا بھیجا، امام قاسم نے ایک ہی وار میں جہنم میں پہنچایا۔ دوسرا بیٹا اترا، اس کو بھی جہنم میں پہنچایا۔ تیسرا بیٹا اس کا گالی دیتے ہوئے اترا، مارے جوش کے نہ رہا گیا تو گالی دیا۔ امام قاسم نے فرمایا تمہاری نسل الگ ہے، میری نسل الگ ہے، تم گالی دیتے ہو، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، البتہ تمہاری گردن کاٹ کے تمہیں جہنم میں ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو بھی ایک وار میں مار دیا۔ اب چوتھا بھائی جو بچا تھا وہ بھی جھومتا ہوا غصے میں چور ہو کر کے میدان میں اترتا ہے۔ جب اس کا بھی کام تمام ہو گیا تو اب ارزق کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جس نوجوان کے مقابلے میں وہ جانا بے عزتی تصور کرتا تھا، آج اس نوجوان نے یکے بعد دیگرے، جبکہ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، کوئی اسلحے بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جب چاروں پہلوانوں کو فنا فنار کر دیا تو ارزق اب اپنی بے عزتی پر اس قدر شرمندہ ہوا کہ خود بخود دوڑ کے جاتا ہے کہ کم سے کم میں ہی اس کو مار دوں تاکہ میرے خاندان کی عزت بچ جائے۔ ارزق جیسے اترا ایک تیز وار کرتا ہے مگر وہ وار خالی گیا۔ امام قاسم نے بھی وار کیا، ان کا بھی وار خالی گیا۔ کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ اس کے بعد امام قاسم کی ذرا عقل مندی دیکھو۔ حضرت امام قاسم نے جب تلوار نیام سے نکالی تو ارزق نے جب تلوار کو دیکھا تو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد کہتا ہے قاسم یہ تو میرے بیٹے کی تلوار تم کو کہاں سے مل گئی؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں میں نے لیا نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے اس لیے لے لیا ہوں تاکہ تمہارے ہی بیٹے کی تلوار سے تمہاری گردن کاٹی جائے، میں صرف اس مقصد کے لیے لیا ہوں۔ اس کے بعد امام قاسم فرماتے ہیں میں نے سنا تھا تو بڑا تجربہ کار ہے، میں نے سنا تھا تو بڑا ہوش مند ہے، تیری بہادری کے چرچے کوفہ سے بھی باہر تھے، مگر آج میں سمجھا تو کتنا بڑا گھامڑ ہے۔ ارزق نے کہا کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں ذرا مڑ کے تو دیکھ، تیرے گھوڑے کی زین بھی کسی نہیں اور تو میدان میں اترا ہے۔ جیسے پیچھے منہ گھماتا ہے ایک تیز تلوار مارتے ہیں، گردن نکلتی ہے زمین پر اور اس کی روح جہنم میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرت امام قاسم جب تنہا سب کو جہنم میں پہنچا رہے ہیں تو یزیدی لشکر میں کوہرام بپا ہوا۔ عمرو ابن سعد سے عمرو ابن حجاج نے کہا او کمانڈر اپنی عقل سے کام لو، اگر ایک ایک حملہ کرو گے تو کبھی فتح نہیں پاؤ گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اکٹھا کئی ہزار لوگ ایک بیگ میدان میں کودیں ورنہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ حضرت قاسم کو تھوڑا موقع ملتا ہے، امام حسین کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں
عرض کرتے ہیں یا اماں العطا، اے میرے چچا مجھے پیاس لگی ہے، اگر چند قطرے مجھے مل جائیں تو میں ان یزیدیوں کے لیے کافی ہوں گا۔ میرے حسین آپ دیدہ آنکھوں سے اور بھرائی ہوئی آواز میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے بھتیجے، اب فرات کا پانی کیا کرو گے؟ بڑا وقت قریب ہے کہ کوثر کا پانی تمہیں ملنے والا ہے، ان یزیدیوں کے ناپاک ہاتھ کا پانی کیا کرو گے جب تم کو اپنے آقا کے مقدس ہاتھوں سے پانی ملنے والا ہے؟ جاؤ بیٹا پھر لڑو۔ دوبارہ آتے ہیں تو بالکل اجتماعی حملہ ہوتا ہے، حضرت قاسم کے ہاتھ پیر بالکل ہی سب ادھر ادھر کاٹ کر کے جیسے ہی روح نکلنے والی ہوئی تو انہوں نے وہیں سے آواز دیا یا اماہ ادرکنی، یا اماہ ادرکنی، میرے چچا میری خبر لیجئے، میرے چچا میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں میدان کربل میں، اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بھتیجا ابھی روح نہیں نکلی ہے، آنکھوں سے بھی خون بہہ رہا ہے، کانوں سے بھی خون بہہ رہا ہے، مگر ابھی روح سلامت ہے۔ اپنی گود میں لیتے ہیں اور آنکھوں سے خون کو صاف کر رہے، چہرے سے غبار صاف کر رہے۔ جیسے ہی امام حسین نے ان کو اپنی گود میں رکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے قاسم نے پھر ایک آنکھ کھولی اور حسین کے چہرے کی زیارت کی، اس کے بعد روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ابھی قربانی کا مہینہ گزرا ہے، ہم اور آپ جبکہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، چونکہ نہ ہمارے پاس نہ قرآن کی وہ تلاوت رہی، نہ نمازوں کے وہ لطف رہے، نہ تسبیحات کے وہ لطف رہے، نہ ہماری غذائیں اتنی ستھری ہیں، نہ ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہے، نہ ہمارا ماحول اتنا اچھا ہے۔ 1400 سال پہلے کے نبی کے گھرانے والوں کا دل کتنا موم رہا ہوگا، جب آج کا یہ پتھر دل انسان، میں دیکھتا ہوں کہ قربانی کرنے جاؤ تو کتنے لوگ ہیں جو بکرے کی گردن کٹتا ہوا نہیں دیکھ پاتے۔ جس بکرے کو آپ 10-15 اور مہینہ بھر پال لیتے ہو تو خواتین بھی نہیں دیکھ پاتی، نرم دل انسان بھی اس بکرے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، جس کو 1-2 سال کھلایا پلایا تھا، جس کو اپنے گھر میں پالا تھا، جب تم اس کی گردن کٹتا ہوا نہیں دیکھ پاتے تو امام حسین کی ہمت سے ذرا پوچھو کہ میرے امام تمہارے دل میں وہ کہاں سے ہمت آئی تھی کہ تم نے اپنے جانثاروں کی لاش کو بھی لا کے وہاں رکھا ہے اور پھر اپنے سگے بھتیجے اور بننے والے داماد کو بھی اپنی گود میں لے کر کے اور خیمے میں لا کے لٹا رہے ہو؟ تو حسین کربلا سے روح حسین آج بھی یہی جواب دے گی، یہ ہمت میری نہیں تھی، یہ ہمت مصطفیٰ کی تھی۔ پیغمبر اعظم جو مسجد نبوی میں میری زبان کو چوسا کرتے تھے تو چوسنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا لعاب چوس لے، بلکہ چوسنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کربلا کے میدان میں اس میرے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھانی پڑے گی، اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھانی پڑے گی، تو اس کا دل کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے پیغمبر نے میری زبان کو چوس کر کے میرے سینے میں ہمت بھر دیا تھا، وہی ہمت کربلا میں کام کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ تھے خدا نبی کے گھر والے جنہوں نے اپنی بے مثال قربانیوں سے دین کا گلشن ہرا کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی سوگداز اور ان کی جاباز قربانیوں کو سن کر کے، ان کے حالات کو سن کر کے، ان کی دردناک بے مثال قربانیوں کو سن کر کے اگر کسی کی زبان سے کوئی جملہ آپ کے دلوں پر تیر کی طرح چبھ جائے تو اے عاشقان حسین، تم بھی اپنی آنکھوں سے چند بوندیں نکال دینا، میں کہتا ہوں حسین تمہاری بخشش کرائیں گے اور تم کل کہہ سکو گے مولا میں نے تکروہی کی مسجد میں، سنی مدینہ مسجد میں بیٹھ کر جو اپنی آنکھوں کو بھگایا تھا وہ اپنے بچوں کے غم میں نہیں، نبی کی اولاد کے غم میں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے کام آ جائے۔ اسی درد کے ساتھ کل بھی حاضر ہوں انشاءاللہ۔
کل جو ہم شہادت بیان کریں گے حضرت عباس علمدار کی، سیدنا علی اکبر کی، سیدنا علی اصغر کی، سیدنا امام حسین کی، اللہ توفیق دے کہ آپ حاضر ہوں، اللہ توفیق دے کہ میں حاضر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، کربلا والوں کا صدقہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا، قاسم کے مبارک گردن سے جو لہو بہے تھے اور جس لہو کو میرے امام نے صاف کیا تھا، ان مقدس قطروں کا فیضان عطا فرما دے۔ میرے مولا، میری آنکھیں بخیل ہیں، میرے دل بخیل ہیں، نہ دل سے رونا آتا نہ آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ میرے مولا، غم حسین میں ہماری آنکھوں کو تر کر دے، غم قاسم میں ہماری آنکھوں کو اشکبار کر دے۔ میرے مولا، انہی سچے جاباز مسلمانوں کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی بخشش فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ